السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ دو معاملے سر فہرست ہیں۔ ایک تو سیاست کا معاملہ ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت ان کے درمیان جو چپقلش ہے ایک طویل عرصے سے، اسی کے پس منظر میں بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سر فہرست آج کی گفتگو میں کرونا کا معاملہ ہے اور کرونا کی چوتھی لہر پورے ملک کو اس نے دہلایا ہوا ہے۔ خاص طور پہ صوبہ سندھ اور کراچی میں تو اب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس پر بھی سیاسی پریس کانفرنس مسلسل ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوں چاہے وہ حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہوں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیاسی پریس کانفرنس ہے۔ تیاری ایسی ہے کہ کل فیصلہ کیا گیا اور آج ان فیصلوں کو بتدریج تبدیل کر دیا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا چاہ رہی ہے انتظامیہ۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر سیاست نہ کی جائے، یہ صحت کا معاملہ ہے، لیکن اس پر بولنے والے جتنے لوگ ہیں حکومت کی طرف سے وہ سب سیاسی لوگ ہیں۔ وزیر صحت ہمیں نظر نہیں آ رہی، صحت کے ڈپارٹمنٹ سے لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جو آ کر بتائیں ہمیں کہ اس وقت اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، اسپتالوں میں کتنے لوگوں کی گنجائش ابھی باقی ہے، ہم کتنا لوڈ ابھی برداشت کر سکتے ہیں، جو اقدامات حکومت نے اٹھائے ان کا کیا فائدہ نکلے گا۔ مگر یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ فلاں نے پریس کانفرنس کر دی تو میں اس کا جواب دے دوں، اور پھر ادھر سے پریس کانفرنس ہوتی ہے تو دوسری طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ بہرحال بڑے سنگین الزامات کراچی کے حوالے سے، کراچی کی نمائندہ جماعت ہے ایم کیو ایم، اس کی طرف سے لگائے گئے ہیں سندھ حکومت پر، اور فیصل سبزواری صاحب نے الزامات لگائے ہیں۔ کورونا کے نام پر ہم نے سیاست نہیں کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ کورونا کے نام کے اوپر کوئی خاص کر کراچی شہر کو اور شہری سندھ کو متاثر کرے۔ آپ ہسپتالوں کی استطاعت نہیں بڑھا پائے۔ یہ جو ایکسپو سینٹر کی بہت واہ واہ ہوتی ہے، چند لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 1 کروڑ روپے عطیہ دیا ہے، اسی شہر کے، اسی گلشن اقبال کے محلے کے رہنے والے، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اس میں حکومتی وسائل کتنے ہیں اور پرائیویٹ پارٹیز نے کتنا ڈونیٹ کیا ہے، یہ بھی آڈٹ ضروری ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ کرونا، لاک ڈاؤن، ایس او پی، ویکسین، ان سب کو بھی یہاں ایک دھندا بنایا گیا ہے۔ فیصل سبزواری تو اسے دھندا کہہ رہے ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو این سی او سی کا ادارہ موجود ہے، اگر اقدامات کرنے ہیں تو پھر نیشنل لیول پر ایک کنسنسس پیدا کر کے انتظامات آپ کو کرنے ہوں گے، آئسولیشن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس جو ہے وہ بڑی تیزی سے دوبارہ پھیلا ہے، اور جو سندھ حکومت کے اس وقت کے جو فیصلے ہیں ان سے ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پہلی 3 لہروں کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، جب آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایسے نہیں بدلتے۔ سندھ حکومت یونیلیٹرلی این سی او سی کے فیصلوں کے خلاف، نہ ہی کراچی میں کرفیو جیسی سچویشن ہونی چاہیے، نہ ہی انڈسٹری کو بند کرنا چاہیے۔ جب معیشت اوپر جا رہی ہے اس وقت آپ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، جو بڑی نامناسب بات ہے، اور اس کے اوپر آرٹیکل 149، آرٹیکل 151 اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح ہے۔ آپ انفرادی فیصلے نہیں کر سکتے۔ اور آج حکومت سندھ نے اپنے فیصلے تبدیل کیے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ترجمان ہیں حکومت سندھ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ 3 دن پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وفاق کیا اعتراض کرتا ہے سندھ کے فیصلوں پر، اور سندھ کی مرضی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کرے، وہ ان کو وفاق کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ وفاق کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں، سندھ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ لیکن آج صورتحال بدلی ہوئی نظر آئی۔ سیاسی معاملات پر شیخ رشید صاحب پھر بھی مزید ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون سے شین کو نکلنا تھا، نکلے گی، اور وہ وقت قریب ہے۔ میں تو بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، اس وقت لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی اور نون لیگ تیسرے نمبر پہ ہوگی، ویسا ہی ہوا ہے۔ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی روز بروز الحمدللہ بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے، اور 2 سال تک بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ سندھ میں اگر یہ لاک ڈاؤن کریں گے تو اپنے لیے خود نقصان کریں گے۔ اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن کریں گے، ساری دنیا نے عمران خان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر تو آپ عمران خان کے لاک ڈاؤن کو کاپی کریں۔ اپنے مہمانوں اور آپ کے درمیان میں بالکل مخل نہیں ہوں گا، صرف چند جملے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی اگر ہپوکریسی نہیں ہے تو کیا ہے کہ کرونا کی چوتھی لہر ہے، تقریباً 16 یا 17 مہینے ہوئے اس تمام صورتحال کو، اور
اس دوران پورا ایک نظام وضع کیا گیا تھا کہ اگر ڈیٹا ہمیں ملتا رہے گا تو ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جزوی لاک ڈاؤن کی طرف علاقوں کو سیل کریں گے، محلوں کو سیل کریں گے، اسے ایسے کنٹرول کریں گے۔ کیا ہوا کہ کراچی میں آؤٹ برسٹ ہو گیا اور پورے پاکستان میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، 8 سے زیادہ انفیکشن ریٹ ہے پورے پاکستان میں اس وقت۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیر کے الیکشن ہوئے اور وہاں پر چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ نون لیگ کی قیادت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، سب نے بڑے بڑے جلسے کیے اور لوگوں کے ان جلسوں میں آنے پر خوشی کا اظہار کیا، ان کو شاباش بھی تھی۔ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں تھا، جلسے تھے، گہما گہمی تھی، ووٹ لینا تھا، تو وہاں پر سب کچھ جائز تھا۔ اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ شاید کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہی لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ویکسین لگائیں، ایس او پیز پر عمل درآمد کریں، تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی 4 دن پہلے آپ کیا کر رہے تھے اور آج آپ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آپ کل صحیح تھے، 4 دن پہلے ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہو؟ تو یہ سوال بنتا ہے۔ تو یہ ایک شرمناک بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے مہمان اس کی مذمت کریں گے، اس کو غلط سمجھیں گے بھی یا نہیں سمجھیں گے۔ بہرحال گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل عوام کو ایس او پیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ویکسین لگانی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ نے جو 9 دن کا لاک ڈاؤن کیا ہے، اس میں ایک سوال جو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے سر، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں سوچتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسعود بھائی، بالکل ان کا پرائرٹی پہ سوچنا بھی چاہیے اور ان کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں کوشش کہ ان کو کسی طرح ایڈجسٹ کیا جائے یا ان کی کیسے سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پالیٹکس ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے جس میں جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، اور خاص طور پر کووڈ کے لحاظ سے ان سب کو وہ اس میں ممبر ہیں۔ یہ جو بھی کل جو میٹنگ ہوئی، اس میں جتنے پارلیمانی لیڈر تھے جو ہماری صوبائی اسمبلی میں ہیں، پی ٹی آئی سے، ایم کیو ایم، ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، جی ڈی اے، ان سب کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ اسی طرح بزنس کمیونٹی سے بھی ایف پی سی سی آئی، چیمبر آف کامرس، زبیر صاحب، ان سب کو بھی بلایا گیا تاکہ وہ صورتحال سامنے رکھی جائے جو اس وقت ہیلتھ سیکٹر کو درپیش ہے۔ جس طرح دباؤ بڑھ رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے ہمارے ہاسپٹلز پر، خاص طور پر کراچی میں۔ اگر 1 جولائی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کوئی 500 کے لگ بھگ پیشنٹ تھے جتنی بھی ہماری ہاسپٹلز ہیں۔ کل کی ڈیٹ میں کوئی 3000 کے قریب ہو گئے اور اب ان کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہو یا سرکاری ہاسپٹلز ہوں، وہاں ان سب پر۔ اور پھر یہ اسی وجہ سے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کل کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے وضاحت کی تھی کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے یہ پارشل لاک ڈاؤن ہے، یہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے شروع میں جب اسٹارٹ ہوا تھا کووڈ کا اس وقت ہم نے لگایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ہمیں پورا احساس ہے سب کا، ہمیں کاروباری لوگوں کا بھی احساس ہے کہ وہ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ لیکن جب سچویشن ایسی ہو جائے، یہ ریشو بڑھ جائے، کراچی کا کوئی 25-26% پازیٹیو ریشو ہے، جس میں اس کے ایک آدھ ڈسٹرکٹ کا 33-34% ریشو ہے۔ ہم نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ لیں یا ہینڈسم کہہ لیں، جو بھی لاک ڈاؤن کہہ لیں، وہ لگائے ہیں ہم نے، یونین کونسل، یو سیز، اس طرح مختلف شاہ صاحب، میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے، دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے ڈپٹی کمشنرز کے پاس ڈیٹا آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سی ایم ہاؤس کے ساتھ اور وزارت صحت کے ساتھ، اور اس طرح سے آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے، اگر میں 17 مہینوں کی بات کروں تو آپ نے 3 ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا، اور اگر ڈیٹا اویلیبل تھا تو آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگائے؟ کیونکہ ایک طویل عرصہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ پورا سسٹم غائب ہے، ایک دم سے پریشر آتا ہے اور پھر آپ پورا شہر بند کر دیتے ہیں، متاثر ہوتا ہے غریب آدمی۔ کل سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے دیر کر دی انتظامات کرنے میں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، سی ایم صاحب نے اس بات کے لیے کہا کہ دیر کر دی کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن ہمیں پہلے ہی لگا دینا چاہیے تھا۔
پہلے ہم مزید پارشلی جو آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں یہ پورا میڈیا پہ بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے کہ مختلف جگہوں پہ یہ انتظامات کیے گئے, اور پورا ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ بہت مستعدی سے کام کر رہا ہے. اگر آپ جو شروع ہوا تھا جب یہ کووڈ, اس وقت کی فیسلٹیز دیکھیں جو ہاسپٹلز کی تھیں اور جو اب ہم نے بڑھائی ہیں, اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ انفیکشن ڈیزیز کے ہاسپٹلز یا کووڈ کے لحاظ سے جتنی زیادہ بڑے سینٹر اور پورا مکمل طور پر ان کو ایکوپمنٹ جو دیے گئے وہ سندھ میں ان تمام حالات کے باوجود کہ جو ہمیں سپورٹ ملتی رہی فیڈرل گورنمنٹ سے, وہ کتنی ملی یا کیا ہوا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہم نے سب سے زیادہ اس میں اضافہ کیا ہے پورے صوبے میں, اور خاص طور پر کراچی میں. یہاں پہ یہ سارے وینٹیلیٹر ہوں, دیگر چیزیں ہوں, سب کو ہم نے انکریز کیا ہے ہر جگہ پہ جو آن ریکارڈ موجود ہے. اور یہ جو ڈیلی کا ڈیٹا ہے یہ NCOC سے بھی شیئر ہوتا ہے, وہ بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں. یہ کوئی ہمارا صرف ہمارے اس پہ نہیں ہوتا, اس کو سب نے مانا جاتا ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے اسد عمر صاحب سے بھی بات کی, فیصل صاحب سے بھی بات کی تھی, لیکن اب ان کو متنازع بنایا جاتا ہے. ابھی میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں, عظمہ بیٹھی ہوئی ہیں, عباسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ملک کے اور کتنے شہروں میں سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا جب وہاں کے ریشو بڑھے, وہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی. پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو یا دیگر لوگ ہوں, انہوں نے نہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے, یہ ان پاپولر فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے ہمیں سب برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں جب دیکھتے ہیں کہ یہ ریشو بڑھے گا. یہ ایک بریکر ہے اس اسپریڈ کو روکنے کے لیے. اگر ہم موومنٹ کو میں واپس آتا ہوں, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, عمل کرتے ہیں, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور میں جب دوبارہ آؤں گا تو آپ سے بات کروں گا کہ اس لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ دوسرے صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کے بات کرتے ہیں, ان کے وزیر صحت آ کے بات کرتے ہیں, ہمیں پوری پکچر مل رہی ہوتی ہے. یہاں پر تو صورتحال ذرا مختلف معلوم ہوتی ہے. اویس شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ٹریفک بند کر دیا, اب وہی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا جس کے پاس ویکسینیشن کا کارڈ ہوگا. اب ہمارے پاس تو ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کو کنٹرول, آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ وزیر ٹرانسپورٹ رہے, کنٹرول کرنے کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. آپ تو میٹر نہیں لگا سکتے گاڑیوں کے اندر, آپ تو کہ لوگ تو چھتوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں, سیٹیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں, فٹنس نہیں ہوتی گاڑیوں کی, کہاں آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کریں گے؟ آپ کے اعلانات آ جاتے ہیں, انتظامات سڑک آن گراؤنڈ نظر نہیں آتے, اس لیے آپ سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں. صدر قدری عباسی صاحب, یہ کیوں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ اب انفیکشن ریٹ 23-24% ہے, تو پھر لاک ڈاؤن کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نا. سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح بند کر دینا کراچی کو, جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور بغیر کسی ملکی سطح پر ڈسکشن کیے بغیر ایک ادارہ موجود ہے NCOC جس کی میٹنگ کل ہونی ہے, اور پورا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب سے اور بلوچستان ہے, پنجاب ہے یا KP ہے, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, صنعتی ہب کراچی ہے اور آپ کا پورٹ کراچی میں ہے. تو اس طرح آپ بغیر پورے پاکستان کو اعتماد میں لیے ہوئے کراچی کو بند کر دیں گے, یہ تو سازش ہے ملک کی معیشت کے ساتھ. بڑی مشکلوں سے معیشت اٹھی ہے, تو آپ کیسے یہ آئسولیشن میں فیصلہ کر سکتا ہے سندھ کی گورنمنٹ کسی اور صوبے کو یا مرکز کو اعتماد میں لیے بغیر؟ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, مسعود شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کراچی میں یہاں تک پہنچے کیسے ہیں کہ یہ 30% تک ریشو ہوگی؟ آپ کیوں سوئے رہے؟ آپ نے کیوں نہیں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا؟ آپ نے کیوں نہیں, جب یہ پھیل رہا تھا آپ کیوں سوئے رہے؟ آپ آج اگر آپ جاگے ہیں تو وہ بھی آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. ملک کے سارے اداروں کو اعتماد میں لیے بغیر, دوسرے صوبوں کو لیے بغیر آپ آئسولیشن میں فیصلہ کریں گے تو اس طرح تو نہیں چلے گا. یہ تو بالکل یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا آپ نے پرابلم کھڑا کر دیا. NCOC کا اجلاس کل ہے, آپ اس میں جا کے اپنا کیس رکھتے, پورے ملک میں کوئی فیصلہ ہوتا اچانک. اچھا اب آپ آ جائیں سندھ پہ, چلیں جی, اب لیٹس اسیوم کہ آپ نے پورے ملک کا خیال نہیں کیا اور آپ نے پورے ملک کا آپ نے حقہ پانی بند کر دیا, آپ اتنا مطلب انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ اگلی آ جائیں, سندھ کے جو کراچی کے لوگ ہیں, کروڑوں کی آبادی ہے, کیا آپ نے سوچا کہ کتنے لوگ دہاڑی دار ہیں, ان کو آپ خوراک کیسے پہنچائیں گے؟ ان کی پبلک ٹرانسپورٹ آپ بند کر دیں گے, لوگ کیسے لوگوں کو ان کا آپ کو کیسے اس کو وبا کو روکیں گے؟ یہ تو نہ صرف وبا روکے گی
وبا بھی پھیلے گی اور خدا نہ خواستہ لوگوں کا آپ کاروبار بند کر کے ان کی روزی روٹی بند کر کے بہت بڑا کیوس کر دیں گے. تو کیسے کراچی کے پہ سندھ کی حکومت بغیر کسی اصول کے یہ لگا سکتی ہے؟ پوری دنیا پاکستان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کو انہیں اپریشیٹ کیا کہ ہم نے کاروبار بھی چلائے اور بیماری کو بھی کنٹرول کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی نالائق تھے اور آج جو انہوں نے کیا ہے یہ نالائقی نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہے, اور اس کو میرا خیال ہے اس کو فوری طور پہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے اور کاروباری طبقے کو, سیاسی جماعتوں کو ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ وہ جو عقل کا راستہ ہے وہ لیں اور اس طرح کا فیصلہ کر کے. بالکل صدقہ میں آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ عظمہ آپ بھی سیاسی کارکن ہیں اور معاملات کو سب سمجھتی ہیں, کیا اس میں قباحت ہو سکتی ہے کہ وفاق کے لوگ, سندھ حکومت کے لوگ ساتھ بیٹھ جائیں اور جو فیصلہ ہے وہ اناؤنس کر دیں, بجائے یہ کہ ایک انہوں نے فیصلہ کیا پھر ادھر سے جواب آتا ہے؟ تو یہ بیماری کے معاملات پر اگر میں شروع میں کہتا ہوں کہ سیاست نہیں ہو رہی, سیاست ہو رہی ہے, تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اس پہ سیاست نہیں ہو رہی؟ ایک مختصر سی بریک مجھے لینے دیں, پھر اس کے بعد آپ سے جواب دیتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عظمہ, جیسے بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا قباحت ہو سکتی ہے اس کے اندر کہ سیاسی بیان تو ضرور دیے جا رہے ہیں مگر وفاق اور صوبہ سندھ ایک ساتھ نہیں بیٹھتے. آپ لوگوں کا کہ جب مرکز میں حکومت تھی آپ کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا, آپ نے ٹرانسپورٹ کے منصوبے جو ہیں بہت تیزی سے مکمل کیے اور 80-85% مکمل کر کے آپ چھوڑ کے گئے تھے, جو کہ 3 سال میں وہ اب مکمل نہیں ہو سکے. تو آپ کی کوارڈینیشن اچھی ہوتی تھی سندھ حکومت کے ساتھ, آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوتے تھے, مگر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں کر پا رہی. تو اس میں سندھ حکومت کا قصور ہے, عمران خان صاحب کی حکومت کا قصور ہے, یا دونوں کا قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسعود. ایکچولی جو وفاقی حکومت ہے اس کی نیت خراب ہے, اور وہ پہلے دن سے نہیں ہے, وہ شروع سے ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی گورنر راج لگائیں گے. آج خبر آئی ہے کہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کے بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے. نہیں, ہمارے رابطے کبھی بھی ختم نہیں ہوئے تھے اور ہونے بھی نہیں چاہیے سیاسی جماعتوں کے رابطے. لیکن یہ بات عجیب ہے کہ ایک ہی اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کی حکومت کسی ایک صوبے میں ہو, آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. پہلے دن سے جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں اور محاذ, اور اب یہ NCOC کے اندر تمام لوگ جا کے بیٹھتے ہیں. آج مرتضی وہاب صاحب کی پریس دیکھی میں نے, جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ بھی شیئر کیا, جس کے اندر NCOC کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پرابلم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ جہاں تک پینڈیمک ہوتی ہے, پینڈیمک کے اندر ہر جگہ پر اس کی انٹینسٹی مختلف ہوتی ہے. جب پنجاب میں جو ہے انفیکشن ریٹ 14-15 سے زیادہ تھا, اس وقت سندھ کے اندر نہیں تھا. اس وقت یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوا, یہاں پر ٹرانسپورٹ بھی بند کی گئی, یہاں پر کاروباری مراکز بھی بند کیے گئے, یہاں پر اسکول کالجز بھی بند تھے, سب کچھ بند تھا. تو سندھ جو ہے وہ اپنے حالات دیکھ کر اگر فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور NCOC کو اعتماد میں لے رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اور آج 3-4 چیزیں جو ہیں انہوں نے وڈرا بھی کی ہیں. وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, جو ڈبل سواری کی بات ہے, جو میں ڈیٹیل دیکھ سکی اس حوالے سے, انہوں نے کیا بھی ہے. سو اگر وہ اس کو دیکھیے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے, گالیاں پڑھنی ہے نا, گالیاں تو سندھ حکومت کو پڑیں گی, وفاقی حکومت تو پھر گڈی گڈی کھیلے گی. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب پانی آتا ہے, جب فساد ہوتا ہے, تب وہ سندھ حکومت کا قصور ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں آ جائے فرق نہیں پڑتا. جو F9 مرکز ہے اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, جب ویکسینیشن کے حوالے سے وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لیکن سندھ کو کرٹیسائز کرنا ہے. میں کوئی سندھ کی مطلب نمائندہ نہیں ہوں یقیناً, لیکن پاکستانی ضرور ہوں. میرا سوال یہ تو بنتا ہے نا کہ یہ جتنے وائرس کے, ڈیلٹا وائرس کے کیسز آ رہے ہیں, یہ آخر باہر سے آئے ہیں, اور ایئرپورٹس کو, ان تمام چیزوں کو کون مینیج کرتا ہے؟ دوسروں کو نالائق کہنے سے اپنی نالائقی چھپائی نہیں جا سکتی. ڈیلٹا وائرس جب پھیل رہا تھا انڈیا کے اندر, باقی جگہوں پہ اندر ہمارے بارڈرز کھلے تھے, ہمارے ایئرپورٹس کھلے تھے, اور وہاں سے وائرس آیا ہے. اب یہ سوال تو پھر وفاقی حکومت سے ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وفاق چوہدری صاحب اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے, یہ ہونا چاہیے. اور بھائی آپ تو دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں. اب سندھ حکومت کے لیے بڑا آسان ہے کہ ٹھیک ہے وہ کھلا رہنے دیں اور لوگوں کو مرنے دیں, کیا یہ کریں؟ یا لوگوں کی زندگی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, باقی تمام چیزوں سے زندہ رہیں گے تو ہم جو ہے وہ معیشت بھی چلا لیں گے اور معیشت بھی دیکھ لیں گے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویکسینیشن کارڈز کی جہاں تک بات ہے اور ویکسینیشن کی بات ہے,
اب میں اس لیے ذاتی اگزامپل دے رہی ہوں چونکہ اس کے اوپر اس کو کوئی ریباٹ نہیں کر سکتا. میں نے اپنی والدہ کی ویکسینیشن جو ہے لاہور میں مارچ میں پہلی کرائی اور سیکنڈ جو ہے وہ اپریل میں کرائی, اور آج بھی 3 مہینے گزرنے کے بعد ان کی سیکنڈ ویکسینیشن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, اور وہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں جی آ کے ویکسینیشن لگوائیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 6 مہینے کے اندر دوبارہ ویکسینیشن نہیں کرائی جا سکتی. 70 سال کی وہ خاتون ہیں, میں کیا کروں؟ یہ پرابلم ہے. ہمارے کیا ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا رش نہیں ہوا؟ کیا وہاں پر لائنیں آج بھی نہیں لگی ہوتی؟ سو اس طرح سے خدا کا خوف کرے وفاقی حکومت بھی اور سندھ بھی, جہاں پر مجھے یہ بات اچھی لگی سندھ کی کہ جہاں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, یا وہاں جہاں ان کو یہ لگا کہ بہتر جو ہے یہ تجویز ہے اس کو انہوں نے فالو کیا. اور یہی ایک وبا کے اندر آپ کا رویہ ہو سکتا ہے. ہر بات پہ نمبر ٹانگنا, ہر بات کے اوپر سیاست کرنا, ہر بات پہ دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ضروری نہیں ہوتا. پہلے اپنے لوگوں کو بچا لیں, پہلے اس وبا سے نکل لیں. بائی دا وے پنجاب میں بھی انفیکشن ریٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اور پنجاب کے اندر بھی معاملات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. سو ہمیں جو ہے وہ پورے ملک کو اس کو جو ہے اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا. یہ دوسرے کو کرٹیسائز کر کے اپنی غلطیاں چھپانے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا سیاسی باتوں کی طرف بھی آتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب, آج ہم نے خبر سنی کہ کوئی بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں اپوزیشن کے درمیان. پیپلز پارٹی بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ مزید کس طرح سے ٹف ٹائم دینا چاہیے حکومت کو. کل بلاول صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, اور آج باقاعدہ رابطے ہوئے. تصدیق کریں گے آپ اس کی؟ جی, مجھے رابطوں کا حالیہ کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں یہ اپوزیشن کی پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ سب اس وفاقی نااہل کٹ پتلی حکومت کے خلاف تو ہے نا. آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور پہلے بھی تھے. یہ پتہ نہیں کیوں سمجھ لیا گیا کہ ہم لوگ کوئی ایک دوسرے کی ذیلی تنظیمیں ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں, کیسز ہوئے ہیں, اپنے شدید اختلافات رہے ہیں, لیکن یہ جو وفاقی حکومت اتنی نااہل ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے کہ جو انہوں نے معیشت کا برا حال کیا. ایک عام آدمی کھانے کے لیے پریشان ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, بجلی کا بل, دوائیوں کے بل, گیس یہ نہیں افورڈ کر سکتا. جو کہتے تھے قرضے نہیں لیں گے, انہوں نے اس قلیل عرصے میں دونوں کے ٹینیور سے زیادہ قرضے لے لیے. اور بھی اب دیکھیں ایک چیز میں صرف عرض کر دوں کہ یہ جو پہلے جس بات پہ بحث ہو رہی تھی, ہمیں نالائق کہہ دیں, نااہل کہہ دیں, بدنیت کہہ دیں, جو مرضیہ کہہ دیں, لیکن ہم نے جو یہاں پہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, جو لوگوں کی بیماری دیکھ رہے ہیں, جو ہاسپٹلز پر پریشر دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. غلط ہے, سلط ہے, ہم اس پر عمل کریں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شاہ صاحب ایک چیز کا اور جواب دے دیں. ہیلتھ منسٹر صاحب, ایک منٹ مسعود صاحب, ایک سیکنڈ صرف. آپ نے ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا 2-3 دفعہ ذکر کیا. دیکھیں انہوں نے بہت کام کیا, اور یہ جو ہماری نااہل, نالائق اور بدنیت حکومت ہے نا, اس نے کیا کیا کہ پچھلے سال سارے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کر کے صرف ہیلتھ ریلیٹڈ بجٹ دے دیے ہم نے. انفیکشن ڈیزیز کی ہاسپٹل بنا دیں, وینٹیلیٹر بڑھا دیے, ایچ پی ڈی کو جو بیڈ تھے ان کو بڑھایا. پوری سندھ میں یہ جو ہر جگہ پہ کام کیے. مجھے بتائیں کہیں اور, ہم موازنہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سب نے کام کیا. ہماری جو بہن ہے ہیلتھ منسٹر ان کی پنجاب والی, وہ بہت کام کرتی ہیں, وہ بڑی عظیم خاتون ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ خود بیماری کے باوجود انہوں نے بہت کام کیا. تو یہاں ہماری ہیلتھ منسٹر نے بھی بہت کام کیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ان چیزوں کو, لیکن ہمیں جو مرضیہ کہہ دیں, جتنے بیانات آ جائیں, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, دیگر لوگ, ہم اپنا کام کریں گے اور ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, وہ اب بات لمبی ہو جائے گی, چلیں نہیں جاتا میں اس طرف کہ کس نے کتنے پیسے دیے. یہ بتائیں کہ جیسے عباسی صاحب نے کہا کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی. ان کا سوال یہ کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی. جب ایک میکنزم بن گیا تھا تو پھر یہ 22-23% تک انفیکشن ریٹ چلا کیسے گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ کوشش کی گئی. آپ کو پتہ ہے ٹائمنگز کم کر دیے گئے, دیگر جو بھی ہو سکتا تھا سب کو کہا, اویئرنیس کی پوری جتنی بھی کمپینز چلا دی گئیں, لیکن ظاہر ہے ریشو بڑھتا ہے. اچھا, یہ جیسے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے یہ آیا تو باہر سے نا, ایئرپورٹ پہ کس کی
سختی ہوتی ہے. ہم نے تو اس کے باوجود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پورا ایک ونگ وہاں پہ لگایا ہوا ہے, جو لوگ آتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, سب کو. ہم اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں وفاق کے اس میں آتی ہیں. اب میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور یقین کریں واقعی کوئی تنقید نہیں ہے, صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے خود یہ نظام دیکھا ہے اس میں کہ ڈیلی آپ کے ڈپٹی کمشنر کے پاس ریکارڈ آتا ہے مسعود بھائی اسپتالوں سے. تو وہ جب ریکارڈ آ رہا تھا اور یہ بڑھ رہے تھے, یہ ایک دن میں تو نہیں آیا نا 23%. جب یہ انفیکشن ریٹ بڑھ رہا تھا 8% ہوا ہوگا, 10% ہوا ہوگا, 15% ہوا ہوگا, اس وقت آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جی اس وقت ایکشن لیے نا, پتہ نہیں آپ کو میں کیا کہوں, نظر نہیں آئے. اس وقت بھی یہی اعتراضات ہوتے تھے ہم پر, الزامات آتے تھے تاجر برادری کے, پولیٹیکل پارٹی. آپ کو یاد ہے یہاں پہ ایک بہت جو کراچی کا درد رکھتے ہیں وہ نکل آئے کہ جی پیپلز پارٹی نے معاشی قتل کر دیا, اور وہ خود بھول گئے کہ جب وہ یہاں پہ قتل عام کرتے تھے, بوری بند لاشیں دیتے تھے, بتے دیتے تھے, لوگوں کو زندہ جلا دیتے تھے, ان کو وہ یاد نہیں آئے. صرف لوگوں کو اکسانے کے لیے کہ جی معاشی قتل ہو رہا ہے, سندھ حکومت یہ کر رہی ہے. بھائی یہ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں مسعود بھائی, ہماری نااہلی اپنی جگہ پہ ہوگی, لیکن اس میں میڈیا کا اہم رول ہے. آپ فیئرنیس پیدا کریں, آپ کہیں لوگوں کو گھروں پہ رہیں. یہ 9 دن کا کہا جا رہا ہے, یہ 5 دن ہے. 2 دن تو NCOC نے روکے ہوئے ہیں نا, ہر ہفتے میں 2 دن آف ہے. ہم نے تو 5 دن کے لیے کہا ہے نا. آپ اس کو پروجیکٹ کریں, بجائے اس پہ کہ سب تنقید کر رہے ہیں, نئی چیزیں بتا رہے ہیں. ہم ہیں نااہل بھائی, جو مرضیہ کہہ دیں, لیکن یہ جو ہم بریکر لگانا چاہ رہے ہیں, اسپریڈ ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں, اس وائرس کو اپنے لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں, اس پہ آپ ہمیں اتنا کہہ دیں بھائی یہ لوگ بہت غلط ہیں, لیکن خدا را آپ لوگ جو شاہ صاحب آپ بہت اچھے لوگ ہیں, اتنا ذرا کائنڈلی ضرور کہہ دیں مسعود بھائی, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. 14 دن کا اس کا انکیوبیشن ٹائم ہوتا ہے, 5 دن کے آپ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. تو 5 دن کے لاک ڈاؤن میں کیا تبدیل ہوتا ہے؟ سائنٹیفک ڈیٹا اس پر خاموش ہے. 15 دن کا انکیوبیشن پیریڈ ہے, 15 دن تک اگر آج کسی کو وائرس ہوا ہے تو 15 دن میں وہ سامنے آئے گا. تو 5 دن کے لاک ڈاؤن سے کیا تبدیل ہونے والا ہے, یہ پھر بھی ایک سوال رہے گا نا اپنی جگہ. تو اس پر تو بات کریں گے. اچھا ہے آپ اقدامات کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک بریک لینے دیں, صداقت علی عباسی صاحب سے میں اس پر بات کرتا ہوں, کیونکہ چاہے عظمہ ہوں چاہے ناصر حسین شاہ صاحب ہوں, نالائق اور نااہل ان کو کہہ رہے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب, آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے بار بار کہا کہ دیکھیں بات چیت کریں, مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو ہم سنیں گے, ریکٹیفائی کریں گے, اپنے فیصلوں کو ٹھیک کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیان بازی مت کریں. آپ کی طرف سے مسلسل بیان بازی ہو رہی ہے, اسی لیے پھر آپ کو دیکھیں عظمہ بھی کہہ رہی ہیں نالائقی آپ کی ہے, ناصر حسین شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کی نالائقی ہے. مسعود صاحب آپ نے اپنی بات میں یہ کہا کہ جی ہماری کوارڈینیشن نہیں ہے سندھ گورنمنٹ سے, اور پیپلز پارٹی اور نون کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے. ہمیں پتہ ہے ان کی کوارڈینیشن بڑی اچھی ہے, اور آج بھی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے, بیہائنڈ دا سین بھی ہوگی, سامنے ہوگی. لیکن یہ جو کرونا ہے, یہ جو پینڈیمک ہے, اس کے لیے ایک بڑا ہی ہائی ٹیک پروفیشنل ادارہ بنایا گیا تھا جس کو NCOC کہا گیا, جس میں کوئی سیاست نہیں ہوتی, جس میں سارے سویلین ادارے, ہیلتھ کے ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیز, آپ کے عسکری ادارے مل کے ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ قوم ملک کو کدھر لے کے جانا ہے, سچویشن کیا ہے. ہمیں تو صرف اعتراض یہ ہے کہ یہ اتنا ریٹ بڑھنے کیوں دیا گیا. آج جو آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو صرف کراچی تک لمیٹڈ ہو, پھر بھی اجازت دی جا سکتی ہے. نہیں, اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے نا. آپ کا پورے ملک کو آپ بند کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کی گفتگو سنیں, وہ آئین کے آرٹیکل گنوا رہے ہیں 51 اور نہ جانے کون سا آرٹیکل, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ, یہ کس تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو آئین کے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں مسعود, وہ یہ ہے کہ پورے ملک کی معیشت جڑی ہوئی ہے, صوبے کی معیشت الگ نہیں ہے, اور اس طرح پورے ملک کی معاشی انٹرسٹ کو سندھ کی حکومت اپنی نالائکی, نااہلی, سستی کی بنیاد پہ ہم پورے ملک کو قربان نہیں کر سکتے. پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, ہمارے ریونیو ٹارگٹس ہیں, ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کے ٹارگٹس ہیں. ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, گروتھ نہیں ہے. یہ کیسے ملک کے معاشی فیصلوں کے سامنے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں ان آئسولیشن؟ وہ جو آئین کے آرٹیکل ہیں وہ یہ ہیں کہ معیشت کریں گے کیا آرٹیکل, کوئی بھی آئینی قانونی آپشن استعمال کریں گے اور سندھ حکومت کو مجبور کریں گے
وہ اس طرح آئسولیشن میں بغیر NCOC کے کسی ریکمنڈیشن کے ان کو یہ فیصلے کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ جو بھی سندھ کا انہوں نے حال کیا ہے پچھلے 14 سال بار بار کہہ رہے ہیں کہ NCOC کے سربراہ سے مکمل لیکن رابطہ اس وقت ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں جو عظمہ صاحب نے بڑی آزادی سے کہہ دی کہ ہاں جی یہ تو باہر سے آیا ہے، یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ باہر سے آیا ہے۔ ان بی بی سے پوچھیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ باہر سے نہیں آیا، سارا کورونا ہی باہر سے آیا ہے، اور کورونا تو ووہان سے نکلا ہے، چائنا سے۔ تو آپ کے فیوریٹ ملک برطانیہ میں کیسے پہنچ گیا؟ آپ کے پورا دوسرے گھر سعودی عرب کیسے پہنچ گیا؟ امریکہ کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ظاہر ہے پوری دنیا کی اکانومی کنیکٹڈ ہے۔ لوگ لندن میں باقی برطانیہ میں یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اب چین سے نکلا اور چین سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گیا، تو ہر ملک کی حکومت ناکام ہو گئی نا اس میں بیچارے عمران خان کا کیا قصور ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ جس وقت دیکھا جا سکتا تھا اس وقت ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہوا۔ NCOC جو ہے اس کو بڑا آسمان پہ اٹھایا ہوا، ذرا ریسرچ کر کے دیکھیں پوری دنیا میں کتنے ملکوں میں NCOC بنی ہوئی ہے۔ تمام دنیا کے اندر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، بیکاز یہ ایک پینڈیمک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پالیسیز ترتیب دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر NCOC جو ہے اس کو پہلے تو مجھے یہ بتائیے، یہ عام فلو ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، یہ جوانوں کو صرف لگتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہمیں اس سے قریب نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے وزراء اعلیٰ بزدار صاحب پوچھتے رہے یہ کاٹتا کیسے ہے، یہ نظر کیسے آتا ہے؟ مطلب یہ بھی، یہ سارے بیانات اور یہ ساری ماشاءاللہ یہ جو کارکردگی تھی یہ بھی اسی حکومت کی تھی۔ اور عمران خان صاحب کے ذرا سٹیٹمنٹس نکالیے نا، ابھی انہوں نے پچھلے بھی 3 مہینے پہلے بھی انہوں نے وکٹری کا اعلان کر دیا، ہم نے ختم کر لیا، ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا۔ ایسے نہیں ہے، یہ چونکہ ہم ریلیٹڈ ہے، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں خود سوچنا پڑے گا۔ دوسرے کو گرانے کے لیے، دوسرے کو جس کی تصدیق کرنے کے لیے، وہ کرنے سے اگر ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یہ شوق سے کرنے معیشت سے مجھے بات کرنی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی کر دیجیے گا کہ دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ پورے ملک کو سوچنا چاہیے اس پر۔ اگر عمران خان صاحب نے اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو آپ نے بھی تو اس بیماری کو، اس وبا کو یہ کہا کہ یہ عمران خان جو ہے کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے، تو ہم جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، اس حکومت کو بھگانے کے لیے سب کچھ کریں گے، کیونکہ عمران خان زیادہ خطرناک ہے۔ تو سیریس تو آپ نے بھی نہیں لیا اس کو۔ بالکل ہے، ہم اس پہ آج بھی قائم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کووڈ نے ہمارا کتنا نقصان کیا، اور دیکھ لیجئے کہ عمران خان وائرس نے ہمارا کتنا نقصان کیا ہے۔ ابھی بار بار وہ معاشی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہاں پر کوئی وہ سازش ہو گئی ہے، معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، آپ کے مافیاز ترقی کر رہے ہیں۔ ابھی ادارہ شماریات کی آج رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر چینی، خالی ایک چینی لے لیں آپ، چینی کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا 70 روپے پہ لا کے دکھائیں گے۔ شہباز گل آپ کے ساتھ ہی میرا خیال ایک پروگرام میں میرے ساتھ انہوں نے کہا دیکھیے عمران خان یہاں پہ رکے گا نہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ چینی 80 روپے پہ بکے گی، یہ خود یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر 90 روپے کی خرید رہے ہیں، پورے ملک میں 110 روپے کی بک رہی ہے۔ LNG کے اوپر ہمارے پہ الزام لگاتے رہے، ہمارے اوپر کہتے رہے آج تاریخ کی سب سے مہنگی LNG لی، ان کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پیٹرول کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ مارا، ان کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور ابھی پیٹرول کی پرائس کے اوپر باقی چھوڑ دیں، آپ مجھے یہ بتائیے کیا نواز شریف نے گھر میں کنویں کھودے ہوئے تھے؟ وہ پیٹرول جو ہے وہ گھر کے کنووں سے نکال کے لاتے تھے اور یہ ہمیں کیلکولیٹ کر کے بتاتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت 46 روپے بننی چاہیے۔ آج یہ ہمیں سب سے زیادہ، اور آج شہباز گل کو سمجھ، مگر آج کیونکہ ہائی ٹائم ہے اور کرونا کے حوالے سے ہم خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں، تو کرونا کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں آپ نے پھر بھی سنجیدہ لیا اس کو، آئی ڈونٹ نو کہ ایک ایسی سنجیدگی۔ ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناصر حسین شاہ صاحب، ہمارے جو اعتراضات یا سوالات ہیں وہ اپنی جگہ پر، اپوزیشن کی باتیں اپنی جگہ پر، میں پھر بھی آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ جس جگہ پہ بھی ہم موجود ہیں، عوام سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس وائرس کے حوالے سے، اپنے اقدامات کے حوالے سے، تو یہ پروگرام حاضر ہے، آپ بالکل مخاطب ہوں عوام سے، اور بتائیں کہ ہم نے مزید کیا کرنا چاہیے آپ کا اور مزید کیسے ساتھ دیں۔ بہت شکریہ مسعود بھائی، بس آپ کے توسط سے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، ویکسینیشن کے سینٹرز ہم نے بڑھائے ہیں، صرف اگر کراچی کی بات کریں تو 253 کے قریب تو اس وقت بھی ہیں، جن میں اور اضافہ کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ڈرائیو تھرو بھی ہیں، لوگوں کو پہنچانے کے لیے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ پہ بھی۔ میں علماء کرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے میٹنگ بھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ وہ یہ ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ
مساجد میں، مدرسوں میں، امام بارگاہوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ آئیں وہاں پہ ویکسین کریں. تو ایک وہ جو تاثر کچھ طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جی یہ ویکسین نہیں کرانی چاہیے، ویکسینیشن نہیں ہے بہتر، ان کی بھی نفی ہوگی. تو اور وہ سب کو یہ کہیں تو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے، اور نہ ہی ملک کی معیشت میں دیکھیں ایکسپورٹ ایکٹیویٹی کو بند نہیں کیا گیا، پورٹ ایکٹیویٹی کو بند نہیں کیا گیا. ایون جو ایکسپورٹ انڈسٹریز سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا کام کریں. اب کوئی الزام لگاتا ہے تو ویلکم جی، ہمیں کوئی بہت شکریہ کسی بہت کے شکریہ الزام ناصر یا حسین اس سے شاہ صاحب، عظمت کرتے بخاری ہم نے صاحبہ، پوری صداقت کوشش علی کریں عباسی گے. صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. وقت تقریباً ختم ہو گیا، اور کیونکہ زندگی متاثر ہو چکی ہے. کرونا کے اقدامات حکومت کر رہی ہے، حکومتوں کا ساتھ دیجیے، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، سب کا ساتھ دیجیے. اپنا خیال رکھیں، ویکسین اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیے، اور جتنا بچ سکتے ہیں بچیے. ساتھ ساتھ اس بات کی ضرور ہم ضرورت محسوس کرتے رہیں گے کہ حکومتیں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جس کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا چاہیے، جو روز کام کو نکلتا ہے، روز کماتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. آج 5 دن کے لیے یا 9 دن کے لیے لاک ڈاؤن ہے، ہو سکتا ہے یہ 15 دن کے لیے ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 20 دن کے لیے ہو جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے لیے ہو جائے. تو کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں اس وقت موجود ہیں یہ سوال ہم کریں ہی نہیں اور کسی قسم کی تنقید نہ بنے. تو ایک جامع پلان آنا چاہیے. اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، صورتحال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو حکومتوں کا ساتھ بالکل دینا چاہیے، لیکن حکومتوں کو بھی ایک عام آدمی کا خیال کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا